استغفار کا حکم کیا ہے؟ یعنی مختلف عبادت ایک مستقل عبادت ہے، اور ہر عبادت کا، ہر عمل کا، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی شریعت نے حکم بیان کیا کہ وہ کس درجے میں ہے، وہ واجب ہے، مستحب ہے، وہ سنت کے درجے میں آتا ہے، یا پھر وہ حرام ہے، مکروہ ہے، کس درجے میں آتا ہے؟ تو مطلق طور پر یا عمومی طور پر اس کا حکم جو ہے وہ مستحب عمل ہے، یعنی ایک ایسی نیکی ہے یا ایسی عبادت ہے جو مستحب ہے، کیونکہ یہ دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور دعا کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے۔ الاستغفار نوع من انواع الدعاء، علماء یہ کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے دعا کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اس سے درگزر کرنے کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا شمار دعاؤں میں ہوتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ان المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف، تمام محدثین، فقہا، جمہور علماء، سلف اور خلف، تمام اس بات پر جو ہے متفق ہیں، اور انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ ان الدعاء مستحب، کہ جو دعا ہے یہ مستحب ہے۔ لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، کچھ ایسے حالات اور مقامات ہیں جس میں اس عمل کا، یعنی جو استغفار کرنا ہے، اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ کبھی استغفار کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار یہ مستحب ہوتا ہے، اور کبھی یہ حرام اور ممنوع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو استغفار ہے یہ واجب اور ضروری کب ہوتا ہے۔ علماء کرام اس بات پر اتفاق ہے، ان کا اتفاق ہے کہ گناہ کے بعد استغفار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگرچہ بہت سارے گناہوں کا اور کوتاہیوں کا شریعت نے کفارہ بھی رکھ دیا ہے اس کے ازالے کے لیے، لیکن بہرحال مطلق طور پر کوئی بھی انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ کسی فرض کو چھوڑنے کی صورت میں ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ممنوع کام کا ارتکاب ہی گناہ ہوتا ہے، نیکی یا فرائض کو چھوڑنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز جو ہے وہ پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑ دینا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان نے نماز چھوڑی ہے تو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، یا اس سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب اس پر اس کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی گناہ ہو، وہ فرض چھوڑنے کی صورت میں ہو یا کسی حرام کام کے ارتکاب کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں استغفار کرنا واجب ہوتا ہے۔ جبکہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا مطلق طور پر استغفار مستحب ہے، لیکن یہ ایک خاص کنڈیشن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، اس سے فرائض جو ہیں وہ ادا نہیں ہوئے، تو فرضوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو استغفار کرنا ہے، اور ایسی صورت میں استغفار اس پر واجب اور فرض۔ مستحب استغفار جو ہے اس کی تو بہت ساری حالتیں اور بہت ساری کنڈیشنز ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو استغفار کیا کرتے تھے وہ اسی کیٹیگری کا ہے، یعنی وہ مستحب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میں جو ہے وہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے، ایک حدیث میں 100 سے زائد مرتبہ کا الفاظ بھی موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار کرنے والے تھے۔ تو بہت سارے ایسے اوقات ہیں، مقامات ہیں، حالتیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر بات کی جائے فضیلت والے اوقات کی، تو رات کا آخری جو پہر ہے وہ بالاسحار ہم یستغفرون، یہ اہل ایمان کی اور متقین کی علامت ہے کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ جمعہ کے دن آخری گھڑی، یا جو صبح و شام کے اذکار ہیں، مغرب سے پہلے ليلۃ القدر میں اور یوم عرفہ میں استغفار کثرت سے کرنا، یہ مستحب جو ہے نا وہ اوقات ہیں۔ اور اگر مقامات کی بات کی جائے کہ جب انسان مساجد میں ہو، بیت اللہ میں ہو، حرم میں ہو، حج کے دوران ہو، اس طرح مقدس جو مشاعر ہیں ان جگہوں پر ہوگا، تو اس کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں اس کو مشغول ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر استغفار ہو، صبح و شام کے اوقات میں استغفار ہو، سواری پر سوار ہوتے ہوئے استغفار ہو، قضاء حاجت کے بعد استغفار ہو، سونے سے پہلے ہو، اعمال کے اختتام پر ہو، بہت ساری ایسے یعنی حالات ہیں جس کے اندر اس کو استغفار کرنا ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور استغفار ہے جسے ہم مکروہ استغفار کہتے ہیں، یعنی جس موقع پر یا جس حالت میں استغفار کرنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ بچنا چاہیے اس سے۔ جیسے اگر کسی جگہوں کی بات کی جائے تو ایسی جگہیں جو گرجا گھروں میں، حمامات میں، یعنی جہاں پر غسل خانوں میں نجاست اور گندگی والی جگہوں پر استغفار کرنا، یہاں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ استغفار کرنے کا یہ محل نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہاں ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا۔ اسی طرح نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی شخص
نیند کی حالت میں استغفار کر لیتا ہے تو اس میں دو رائے ہیں، شدت والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات انسان یعنی قصدن نہیں اور عادت کی بنیاد پر نیند کی حالت میں کبھی دوران نیند رات کو سوتے ہوئے اگر اسے جاگ آتی ہے تو وہ استغفر اللہ یا اس طرح کے الفاظ کلمات ادا کر لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نجاست کو چھونا یا مکروہ عناصر کے درمیان جو ہے نا وہ استغفار کرنا، یہ ناپسندیدگی والی جگہ ہے۔ اس طرح ناپسندیدہ استغفار میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو دعا کر رہا ہے یا استغفار کے جو صیغے الفاظ ہیں اس کے اندر بھی ناپسندیدگی پائی جاتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ سے منع کیا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تو اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمائے ہیں کہ ایسے الفاظ استغفار کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ مایوسی اور امیدی کی طرف لے جانے، نا امیدی کی طرف لے جانے والے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر، نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف فرما، تو نہیں معاف کرنا ہے، تو نہیں پردہ ڈالنا ہے، تو نہیں مجھے، تو اس گناہوں کا تو نہیں ازالہ کرنا ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ استغفار ہے۔ اسی طرح انداز غلط ہو سکتا ہے، یعنی استغفار کرنا اس میں سجا استعمال کرنا، مصنوعی ردیف استعمال کرنا، یا پھر یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے بغیر بلند آواز میں، حالانکہ استغفار جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اور فقیری اور لاچاری کو سامنے رکھ کے استغفار کیا جاتا ہے کہ اللہ تو بڑی شان والا ہے، مقام والا، عزت والا، قدرت والا، طاقت والا ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بلند آواز کے اندر اور بڑے سجا کے ساتھ، بڑے ترنم کے ساتھ جو ہے نا وہ استغفار کرے، میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مکروہ ہیں، یعنی ناپسندیدہ انداز ہے۔ اسی طرح استغفار محرم بھی ہے، یعنی بسا اوقات استغفار کرنا حرام بھی ہوتا ہے، ممنوع بھی ہوتا ہے۔ اس کی ممنوعیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو استغفار کے جو یہ استغفار کا عمل ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک ایسی رکاوٹ موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ممنوع اور محرم قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب استغفار کے اندر شرک شامل ہو۔ پہلے جو الفاظ میں نے ناپسندیدہ والے بیان کیے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا شرک تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی الفاظ ہیں کہ انسان کے اگر تو چاہے تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے ہی چاہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے ذرا یہ سمجھ میں آتی ہے اس جملے سے کہ شاید اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو معاف کرنے والا، اگر تو چاہے تو معاف فرما دے، نہیں چاہے تو نہ معاف فرما، یعنی مجھے کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی ذہن میں آ سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ مکروہ الفاظ۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے اندر شرک شامل ہو، یعنی غیر اللہ سے مغفرت طلب کرنا، کسی انسان سے، پتھر سے، درخت سے، یا پھر استغفار کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لینا، بدعی طریقہ اختیار کر لینا، تو یہ ایسی صورتوں میں استغفار جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے، محرم ہے، ممنوع ہے۔ یہ تو استغفار کے فعل کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے۔ ایک اور صورت اس کی محرم کی یہ بن سکتی ہے کہ جس کے لیے استغفار کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی ایک قسم ہے جو حرام ہے، مثلا مرنے کے بعد کفار کے لیے استغفار کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مشرکین کے لیے استغفار کرنا، جو مر گئے ہیں ان کے لیے استغفار اور معافی اور بخشش کی دعا کرنا۔ تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، استغفار ایک بہت ہی خوبصورت نیکی ہے، مستقل عبادت اور عمل ہے، تمام جہات سے ہمیں اس کا احاطہ کرنا چاہیے اور سمجھ بوجھ لینا چاہیے کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں وہ کس طرح کر رہا ہوں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں لیکن الٹا اس کا مجھے نقصان ہو رہا ہے۔